سینئر ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ بول نیوز کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ یہ جو فیصلہ سامنے آیا اب اس کے بعد میاں نواز شریف کے جو بھی قانونی چیلنجز تھے، جو بھی رکاوٹیں تھیں، آپ کی نظر میں وہ تمام کی تمام دور ہو چکی ہیں؟ اب الیکشن کے لیے ان کی راہ ہموار ہے یا ابھی کوئی کمپلیکیشن باقی ہے؟ دیکھیں، فیز 1 تو آج مکمل ہوا ہے، اور فیز 1 یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اگر اس کی سزا سسپینڈ ہوتی ہے اور وہ ایکویٹل اس کی نہیں ہوتی تو وہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر حصہ نہیں لے سکتا۔ اب چونکہ تینوں جو کیسز ہیں ان کی ایکویٹل ہو گئی ہے، فلیگ شپ کے اندر ان کی ایکویٹل جو تھی وہ ٹرائل کورٹ نے کر دی، ایون فیلڈ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے کر دیا پچھلے ہفتے، اور آج جو ہے وہ انہوں نے کر دی ہے اس کے اندر العزیزیہ کے اندر، جس کے اندر 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن تھی، 7 سال کا آپ کا سزا تھی اس چیز کے اندر۔ تو اب تینوں چیزیں اب ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد فیز 1 جو ہے وہ اپنے نامینیشن پیپر جو ہے اگلے 1-2 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان جب پیپر کے لیے انوائٹ کرے گا تو جمع کروائیں گے۔ اب دوسری جو ان کے لیے آگے چیز آئے گی وہ آئے گی ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے، جو آرٹیکل 62(1)(f) کے نیچے ہوئی ہے، اور وہ سپریم کورٹ کی 2 ججمنٹس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک پرماننٹ ڈکلیریشن ہے۔ اس کے اندر 232 جو سیکشن اس کے اندر امینڈمنٹ تو آئی ہے کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے، جہاں لا کی میعاد نہ ہو 5 سال ہے، تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو کاگنیزنس لے گی اور کرے گی، اور اس پہ سپریم کورٹ نے کاگنیزنس لے لی ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ہماری 2 ججمنٹس ہیں جس کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ دیکھ کے تو ایک فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ میرا خیال ہے جنوری کے اندر، یہ چھٹیوں کے بعد یہ کیس لگے گا، اس دوران یہ الیکٹرل پروسیس بھی چلتا رہے گا، اور جب وہ کیس کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر اس سے یہ ہے کہ میاں صاحب کا فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا، ادھر جو ان کے نامینیشنز والا پیپر الیکشن ٹریبیونل سے ہوتا ہوا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جائے گا، یا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ خود ہی جو اس نے کاگنیزنس لیا اس کے اوپر ایک فیصلہ کر دیتی ہے۔ اگر وہ پاناما کی ججمنٹ کے اندر جو اس کے بعد 2018 میں پرنسپل ڈیسائیڈ ہوا ہے اس کو انڈوز کرتی ہے تو میاں صاحب الیکشن میں نہیں لڑ سکیں گے، اور اگر وہ یہ انڈوز کرتی ہے کہ پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن ہارش ہے، اس کی لمٹ ہونی چاہیے، اور لا نے اب 232 کے نیچے لمٹ دے دی ہے، تو میاں صاحب جو ہوگا اس کے اندر کہ چونکہ وہ ایکوٹ ہو گئے ہیں، اور وہ جو ایفیکٹ تھا جو جولائی 2017 کے اندر ڈسکوالیفائی تھا وہ 5 سال کا تھا، اور اگر 2017 سے 5 سال آگے کریں تو 2022 تک جو ہے وہ میاں صاحب اپنا وہ ٹینیور بھی پورا کر چکے ہوں گے، اور میاں صاحب پاکستان کے اندر الیکٹرل پروسیس کے اندر ایز اے نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ حصہ لیں گے، ان کو پھر اس کے لیے اوپر کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل قدغن نہیں آئے گی۔ صحیح۔ اور حافظ صاحب یہ بھی کہ جو اس وقت اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی بھی پوری لیگل ٹیمز ہیں، پورا تھنک ٹینک بیٹھ کر یہ فیصلہ اس وقت دیکھ رہا ہوگا، اس پر غور کر رہا ہوگا، تو ان میں سے کہیں کوئی کسی بھی پلیٹ فارم پر سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتا ہے، لے جا سکتا ہے؟ ابھی جو پوری کی پوری ڈیٹیل آپ نے بتائی اس میں سے ان کے پاس ایسے پوائنٹس موجود ہیں کہ وہ اس کو انڈو کروا سکیں؟ دیکھیں، جو فیصلہ چیلنج کرنا ہوتا ہے وہ 2 ہی شخص کر سکتے ہیں، یا وہ اسٹیٹ اگر اس کے خلاف فیصلہ ہے، یا جس طرح نیب ہے، اور یا وہ شخص جس کے جو پرائیویٹ سائڈ ہو، جو ایکیوز جس کے اندر ہو، کہ اگر یہ میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آتا تو میاں صاحب نے اس کو چیلنج کرنا تھا۔ اب فیصلہ یہ نیب کا آ گیا ہے، تو نیب کے اب آپ کے سامنے 3 ایگزامپلز آلریڈی موجود ہیں۔ جب مریم صاحبہ کو 27 اکتوبر 2022 کے اندر بری کیا گیا تھا ایون فیلڈ کے اندر، تو نیب نے اپیل فائل نہیں کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ فلیگ شپ کی جو اپیلز تھیں وہ کویٹل کے خلاف جو تھیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ واپس لے لی نیب نے۔ پھر ایون فیلڈ کے اندر جو میاں صاحب ایکوٹ آئے ہیں اس کے خلاف بھی ان کا اپیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو آج بھی جو ایکوٹل آئی ہے، جب وہ خود کہہ رہے تھے کہ ریمانڈ کر دیں، کیس میں جان نہیں ہے، پریجوڈس ہے اور سیریس لیپسز ہے اس چیز کے اندر، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر اپیل ہوگی۔ تو جب پروسیکیوشن ہی نہ چاہے کہ اپیل نہیں ہونی، تو کسی بھی پرائیویٹ شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے جو ہے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احسان صاحب، جب نیب یہ کہتی ہے آج کی سماعت کے دوران کہ اس کو واپس ٹرائل کورٹ شفٹ کریں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ٹرائل کورٹ واپس کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ جب انہیں پروسیکیوشن ہی نہیں کرنی تو پھر یہ ڈیمانڈ ان کی جانب سے کیوں، یہ ریکویسٹ کیوں کی گئی ان کی جانب سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پروسیکیوشن کی پہلی اسٹریٹجی تھی، اور وہ پہلی اسٹریٹجی شاید یہ تھی کہ جتنے نیب کے آپٹکس جو تھے خراب ہو گئے تھے جنرل پبلک کے اندر، کہ نیب ہر چیز کے اوپر سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے اور ان چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہے، تو ان کا میرا خیال تھا کہ بہتر یہی تھا کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ جو کہ ججمنٹ کے اندر ایسی چیزیں نہیں، اور واقعی ججمنٹ کے اندر جو تھے وہ سیریس لیگل لیپسز تھے، تو اس کو ہم واپس کر دیں گے تو پھر لوگوں کا کرٹیسزم اس لیول پہ نہیں آئے گا۔
تو شاید وہ نمبر 1 اسٹریٹجی تھی. اور نمبر 2 اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ ججمنٹ جو ہے اس کے اندر جان ہی نہیں ہے, تو جنرلی جو آپ کی عدالتیں ہیں وہ کرمنل میٹرز کے اندر ریمانڈ نہیں کرتی. یہ سیول میٹرز نہیں ہے کہ جی دوبارہ ایویڈنس لیں, ریکارڈ کریں. اس کے اندر تو یہ ہے کہ آپ کی ایکویٹل ہے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے, آپ کی ایویڈنس ہے. اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ بری ہو جائیں گے, اگر وہ چیزیں ہیں تو آپ کو جو ہے اس کے اندر سزا کر دی جائے گی. تو ان کا ریمانڈ کا کہنا بھی جو تھا وہ اگینسٹ دا نارمز آف کرمنل جسٹس تھا, وہ بنتا ہی نہیں تھا. اور جب آپ اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, آپ آگے چلے گئے, اور جب آپ آگے جا کے آپ نے پھر کہا ہے کہ ججمنٹ پریجوڈس ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ عدالت فیصلہ کرے اپنی مرضی سے. اور عدالت کا پھر فیصلہ یہ آیا ہے کہ جب پروسیکیوشن اس کو ڈیفینڈ نہ کرے, ڈیفینس سائڈ اس کے اندر اپنے آرگومنٹس بلڈ کرے, تو اس کے اندر پھر جج کی جو ڈسکریشن ہے کرمنل میٹرز کے اندر وہ بڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے, کیونکہ اس نے حقائق کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے, نہ موریلٹی کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے, نہ پبلک اوپینین کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور انہی حقائق کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں صاحب کو آج کے ریفرنس کے اندر سے بری کر دی ہے. تو حافظ صاحب, ظاہر نیب کی انٹینشن تو ہمیں لگ رہی ہے کہ وہ تو اپیل کرنے نہیں جا رہے. ایک کامن مین کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کر اس فیصلے کو چیلنج کر سکے. کیا کوئی پبلک پریشر نیب کو کنونس کر سکتا ہے اگر کچھ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں اس فیصلے سے اور وہ نیب کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں, تو کیا کوئی پبلک پریشر کے تھرو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ ایسی کوئی پاسبلٹی ہوتی ہے؟ پبلک پریشر تو 2022 سے بن رہا ہے, تو آج